اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع سے ہی 3 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا تو مومنین کا گروہ ہے جنہوں نے حق کا راستہ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسرا گروہ کافروں کا ہے۔ یہاں پر کافروں کے گروہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے ارد گرد کے ماحول کی چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ کافروں کی مثال ہے کہ یہاں پر کافروں کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ ہر طرف کفر کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے حق کی روشنی پھیلا دی، مگر ان کافروں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی، اب یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ بہرے ہیں، کوئی حق کی بات سنتے ہی نہیں، وہ گونگے ہیں، کوئی حق کی بات بولتے ہی نہیں، وہ اندھے ہیں، کوئی حق کی بات دیکھتے ہی نہیں، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، حق کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ یہ کفر کے اس میں اتنے آگے نکل گئے ہیں، حق سے اتنی دور ہو گئے ہیں کہ وہ اب واپس نہیں آ سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں پہ منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جنہوں نے بین بین کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ مثال ان منافقین کی ہے، یہ ہے کہ آسمان سے مے برس رہا ہے اور اس میں اندھیرا بھی ہے، اس میں گرج بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے۔ اس مے کی گرج اور چمک کی وجہ سے، یہ کڑک کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اس ڈر سے کہ اس کی آواز سے کہیں انہیں موت ہی نہ آ جائے، اور اللہ ایسے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب تیسرے منافق کا ذکر ہے کہ آسمان سے مے برس رہا ہے اور قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں کے لیے مشکلات بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، امتحانات بھی ہیں۔ جب یہ سب مشکلات اور تکالیف مسلمانوں کی دیکھتے ہیں تو یہ اس کو موت سمجھتے ہیں اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ اللہ نے ان کافروں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی بینائی اور ان کی سماعت بھی ضائع کر دیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب ان منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب سب حالات بہتر ہوتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی مسلمانوں کو کسی تکلیف میں، امتحان میں، مشکلات میں گھرا دیکھتے تھے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، مگر اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو جس راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبراً نہ کسی کو حق پر لاتا ہے اور نہ جبراً کسی کو کفر پر لاتا ہے۔ وہ پھر مگر جو لوگ کفر میں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حق کے ماننے کی صلاحیت ان کی سلب کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ
وہ پیغام دیا جا رہا ہے جو پوری انسانیت کو شروع سے اللہ کے جو بھی پیغمبر آئے وہ یہی پیغام لے کر آئے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مگر فرق یہ ہے کہ جو پہلے نبی پیغمبر جتنے بھی پیغام دینے والے آئے انہوں نے یہ پیغام صرف اپنی قوم کو دیا، مگر یہاں پہ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پوری بنی آدم کو دیا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے غذا اور پھل پیدا کیے. اب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ. حالانکہ یہ بات تم جانتے ہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا خالق ہے، مگر تم یہ بات اس کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ اور بتوں کو اور اس کو مانتے ہو. تمہیں یہ چاہیے کہ صرف اللہ کو مانو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ بات کافروں کو کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو مانتے ہو. اب دوسری بات یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا کہ یہ کلام اللہ ہے، تم اس کی جیسی ایک صورت بنا لو اور اپنے ساتھ جس کو چاہو ملا لو مدد کے لیے سوائے اللہ کے. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نے گڑھ کے سنا، اللہ حضرت محمد کو دے دیا ہے یا حضرت محمد نے خود گڑھ لیا ہے. تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں پہ انسانوں کے ساتھ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پتھروں کو بھی شمار کیا ہے، یعنی ان کے جو بت جن کو وہ مانتے تھے بتوں کو، وہ بھی ان کے ساتھ آگ میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ وہ بتوں کی حقیقت کو دیکھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.